تو ایک دن کیا ہوا، رات کو یہ جب لیٹا ہے بستر پہ تو اس کو نا کان کے قریب سے آواز آئی، کہتا دوست دوست کیسے ہو؟ ایک دم چونکا۔ اس نے تو آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، مطلب اس کو آواز تو آ رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان کیا یہ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جن سیریز میں حاضر ہوا ہے۔ یہ واقعہ جو مجھے کوٹ کیا گیا ہے پاکستان کے ایک شہر ہے ڈسکا، یہ وہاں سے کسی صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ سچا واقعہ اور اس کے کردار آج بھی زندہ ہیں۔ 25 سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو کہنا یہ گاؤں جہاں پر رہتے تھے وہ شہر سے کافی ہٹ کر تھا، اور ان کے دائیں اور بائیں کافی آبادی تھی، بیچ میں کچی سڑک تھی جو کافی لمبی جاتی تھی، اور اس کچی سڑک پہ کافی زمانے سے مطلب کوئی کام نہیں ہوا تھا، تو کچی سڑک کی جب بارش برسات ہوتی تھی وہ بہت خراب ہو جاتی تھی۔ تو جو صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام عرفان ہے۔ عمر کے جس حصے میں تھے، تو عمر کے اس حصے میں عام طور پہ ماں باپ کو شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ان کی جو والدہ تھی عرفان کی، وہ بھی بڑی مطلب پریشان رہتی تھی ان کے لیے کہ ان کا والد صاحب یا کوئی بہن بھائی دوسرا کوئی اور سلسلہ نہیں تھا، ماں سے ماں کے ان کے کوئی نہیں تھا۔ اچھا یہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، کافی ان کے پاس زیادہ تھی، تو حویلی تھی کافی بڑی، اس میں رہتے تھے وہ۔ سڑک کے بننے کا اعلان ہو گیا کہ جناب سڑک بننے والی ہے، ایک ہفتے بعد یہاں پر جناب پتھر پڑیں گے یہ اور وہ، مطلب جیسے عام طور پہ سڑک بنتی ہے۔ تو جب سڑک بننا شروع ہوئی جناب علی، تو وہاں کے مزدور طبقہ اور یہ انجینئر کاریگر یہ وہ جو لوگ انوالو تھے اس کام میں، وہ سارے وہاں سے مطلب آتے تھے۔ ان کی ذرا حویلی نمایاں نظر آتی تھی الگ تھی۔ تو وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جو گاڑی کا یعنی جو اس کا جو عملہ تھا، عملے میں ایک ٹریکٹر ڈرائیور بھی ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ٹریکٹر ڈرائیور جو ہے نا، وہ بظاہر دیکھنے میں تو اتنا وہ اوباش نہیں لگتا تھا جتنا وہ تھا۔ وہ بڑی پتلی پتلی مونچھیں، سوکھا سا چہرہ، آنکھیں اس کی چمک بڑی عجیب و غریب، یعنی چہرے مہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ بھائی فنٹر ٹائپ کی چیز ہے، یہ اتنا کوئی سیدھا سادہ بندہ نہیں ہے۔ اس کی اتفاقی بات عرفان سے اچھی سلامت ہوگی، جلد ہی ایک ہفتے کے اندر تو ان کی دوستی میں بدل گئی، یہ رفاقت جنسی ان کی اتنی زبردست دوستی ہو گئی کہ جناب مخلصی میں اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا بستر بھی اپنے کمرے میں ڈال دیا کہ یہ سلیم نام تھا ان کا۔ سلیم صاحب آپ کہاں پریشان ہوں گے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ ہی سویا کریں۔ ان کو دعوت دے دی اور قبول کر لی فٹافٹ۔ عرفان صاحب کی والدہ ایک دن اچانک شام میں آئیں اور چائے بھی جب پیش کی تو ان کے منہ سے تھوڑی جو فکر والے معاملات، جیسے فکر والی باتیں نکل گئیں کہ عرفان کے لیے میں رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ سلیم ذرا کائیاں تھا اس معاملے میں، وہ ان کی کمزوری کو پہچان گیا کہ لے اماں تم فکر کیوں کر رہی، میں ہوں نا بھائی، میرے گاؤں میں آپ کی برادری کے ہمارے یہاں ہیں کچھ لوگ، میں ان سے بات کروں گا، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نکل آئے گا۔ پھر میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں، 5 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کیا حساب کتاب ہے، وہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ چلے گئے۔ اچھا اتفاق کی بات 5 دن کے بعد وہ 3 دن میں واپس آ گئے، اور ان کی والدہ سے کہا کہ بھی مبارک ہو خالہ، آپ کی پریشانی کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، میں نے وہاں ایک رشتہ میں نے دیکھا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے مطلب ان کی بڑی تعریفیں کی۔ تو وہ کہنے ٹھیک ہے، ہماری ایک شرط ہے، آپ ایک مرتبہ لڑکے کو ہم سے ملوا دو بلا کے۔ تو یہ بات اس نے عرفان کے سامنے کی تھی ان کی والدہ سے۔ تو عرفان کہنے لگا ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اسی بہانے میں لڑکی کو بھی دیکھ لوں گا۔ تو ان کی والدہ شرارت اس کے چہرے پہ تھی، تو کہنے اچھا نالائق، مطلب لڑکی کو دیکھنے چکر میں جانا چاہتے، چلو ٹھیک ہے چلے جانا، ظاہر جب تمہیں وہ دیکھیں گے تو نیچرلی وہ لڑکی بھی دکھائیں گے۔ کہنا ٹھیک ہے تم چلے جانا۔ 2 دن پہلے وہ آ گئے، یعنی 2 دن کے بعد وہ آئے، تو کہنے یار عرفان مجھے پرسوں ہم نے جانا ہے، اور کل مجھے اتفاقی بات یہاں ایک پیمنٹ کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے، مجھے 10,000 روپے کی ادھار مجھے تم دے دو، تو میرے ساتھ جاؤ، میرے گھر جاؤ گے نا، یہاں تو میں پیسے رکھتا نہیں، تو وہاں سے تمہیں پیسے ہاتھ کے لوٹا دوں گا، تو آپ پریشان نہیں ہو۔ کہنا یار تم نے کیا بات کی سلیم بھائی، آپ تو میرے بھائیوں کی طرح ہو، کوئی ایسی بات تھوڑی، وہ محبت کی جہاں سے میں آگے جناب انہوں نے 10,000 دے دیے۔ اچھا اس زمانے کے جو 10,000 تھے اس وقت کے 1,00,000 کے برابر ہوتے ہیں، یعنی اتنی ویلیو تھی پیسے کی۔ اب جناب علی کیا ہوا کہ وہ پیسے لے کے گئے، اور جناب 1 دن چھوڑ کے جب وہ آئے تو صبح جناب بھائی جب سو کے اٹھے یہ دونوں، ناشتہ کیا اور جلدی تیاری کر نکل گئے، فجر کے ٹائم آگے پیچھے ان کا
وہ نکلے اور جناب وہ GT روڈ پہ چڑھ کے انہوں نے وہاں سے بس پکڑی اور جناب یہ سیدھے ایک ایسے اسٹیشن پہ اترے جہاں پر مزید ایک گاڑی چینج کرنی پڑ جاتی ہے ان کو. 9-10 بجے دوسری گاڑی چینج کی انہوں نے. اچھا یہ باتوں میں اس قدر مشغول رکھ رہے تھے عرفان صاحب کو کہ عرفان صاحب کوئی کبھی گھر سے نکلے ہی نہیں تھے, کبھی گاؤں سے نکلے ہی نہیں تھے وہ بیچارے کہ آیا یہ اس کو کچھ اندازہ ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں, کیا ہے کیا نہیں. تو مجھے اس کو بالکل سیدھا سادہ انسان تھا وہ, اور وہی چیز سمجھ گیا تھا سلیم کہ یہ بالکل سیدھا سادہ ہے, اس کو الو بنایا جا سکتا ہے. ان کو جب لے کے تیسرے اڈے پہ اترے وہ تقریباً دوپہر ہو گئی تھی. تو دوپہر ہو گئی تھی تو اس نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا, کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کیا کہ لو بھائی گاڑی آنے والی ہے تیار ہو جاؤ. گاڑی ایک کھٹارا سی بالکل. بہرحال جب وہاں اترے تو جس جگہ اترے ہیں وہاں بالکل سناٹا, سڑک آگے کچی سڑک, ساری کچی سڑک اور کہیں دور دور آبادی نہیں. اچھا یہ مغرب کا اور عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا جب وہاں پہنچے وہ. تو کہہ لیں یار سلیم بھائی کون سی جگہ ہے؟ کہہ لیں یار یہ علاقہ ہے نا, یہاں سے میرا مطلب علاقہ شروع ہوتا ہے. سامنے دیکھ رہے پگڈنڈی نظر آ رہی ہے وہ درختوں کے جھنڈ میں, ابھی یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہوگی, آپ ہم قریب جائیں گے نظر آئے گی. وہاں سے راستہ ہمارے یہ شارٹ ہے کافی. وہاں پر کوئی انتظام تھا نہیں کھانے پینے کا, ظاہر دوپہر میں کھایا تھا, اس کے بعد وہ چل چل کے ویسے حلیہ بگڑ گیا تھا. اس نے بولا اب تو ٹھکانے میں جائے کھائیں گے, فکر نہیں کرو, ٹینشن نہیں لو. اب جناب علی انہوں نے جو سفر پکڑا ہے پگڈنڈی سے آہستہ آہستہ, وہ جھاڑیاں گھاس پھوس, یہ پہلے کھیت کھلیان کا گمان ہوتا رہا, کھیت کھلیان سے جنگل کا گمان لگا, اور پھر گہرے سے گہرا جنگل ہوتا چلا گیا. اتنا گہرا جنگل ہوا کہ سورج کی روشنی کی کرنیں بھی اندر ان درختوں سے چھن کے اندر نہیں آ رہی تھی. تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی عرفان کہنے لگا یار سلیم بھائی یہ کچھ زیادہ مطلب بیا والا علاقہ نہیں ہے. کہہ لگے ہاں یار یہ جنگل ہے سر, میں تو یہاں سے آتا جاتا رہتا ہوں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ فرسٹ ٹائم آئے سے گھبرا رہے ہو, آپ پریشانی میں ہوں نا ساتھ میں. اس کے بعد جناب علی مسلسل چلتے رہے. رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا, تو جتنا وہ آگے جا رہے تھے اتنا ہی گھپ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا, اور پلس وہ اس کے ہاتھ میں کوئی ٹارچ تھی جس کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ پگڈنڈی کا اندازہ کرتے کرتے, پگڈنڈی کبھی لیفٹ گھوم جاتی تھی, کبھی رائٹ, کبھی اسٹریٹ چلتی تھی, لیکن وہ پگڈنڈی بھی چلتے رہے. تو دور سے ایک عمارت نظر آ رہی ہے, تو اب وہ عمارت دیکھے نا کچھ لائٹ وغیرہ نظر آ رہی ہے اس میں جلتی ہوئی. کہہ لیں یار عرفان بھائی دیکھ رہے وہ عمارت, ہم یہاں پر تھوڑا نا آرام کریں گے, میرے ایک چودھری صاحب ہیں یہاں پر, میں ان سے ملواؤں گا آپ کو, کھانا وانا کھائیں گے ہم یہاں پر, پھر سکون سے آگے چلیں گے, کیونکہ نا ہمت نہیں ہو رہی آگے, کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے, اور دوسری بات یہ کہ جنگل گھنا ہے, آگے حشرات الارض زیادہ ہیں, یہ نا پریشانی ہو جائے, تو اس لیے نا یہاں پر رات گزاریں گے ہم. کہ ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں جناب علی وہ بلڈنگ کے قریب گئے, عمارت کے, بڑا سا پھاٹک تھا لکڑی کا, پھاٹک کا دروازہ انہوں نے لاک کیا پھاٹک کو, اندر سے لمبی چوڑی مونچھ والا مسٹنڈا ٹائپ کا بندہ نکلا. اچھا سلیم صاحب کی مونچھیں بھی اسی اسٹائل کی تھیں جیسے اس صاحب کی تھی. کہہ رہے ہاں کون, کیا کام ہے, اس سے بڑے رعب دار انداز میں پوچھا اس سے, سلیم سے. کہہ رہے یار چودھری صاحب سے بولنا کہ سلیم ٹریکٹر والا ہے, ٹریکٹر ڈرائیور ہے. تو ہو گیا, ایک آدھ منٹ کے بعد واپس آ گیا, کہہ لیں بھائی چودھری صاحب اندر بلا رہے ہیں آپ کو. جیسے ہی ان ہوا تو وہ بھی ساتھ میں اس کو عرفان کو بھی لیا. اب اندر جب گئے کمرہ کا دروازہ کھولا, انہوں نے ایک دم بھپکا سا اٹھا بدبو کا, بڑی شدید بدبو کس چیز کی تھی, جیسے چرس پی جا رہی ہے وہاں پر, شراب پی جا رہی ہے, یعنی موالی ٹائپ کے جو گھرانے ہوتے ہیں نا وہاں اس ٹائپ کے کام جہاں ہوتے ہیں, تو وہ بند کمروں میں جب ہوتا ہے ایک دم دروازہ کھولے تو بھپکے اٹھتے ہیں, وہ بالکل وہی کنڈیشن وہاں تھی. تو اب یہ سلیم صاحب ایک کونے میں ایک صاحب تھے, وہ سب آپس میں نا خوش گپیاں کر رہے تھے, کوئی کھیل رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی باتیں کر رہا تھا. تو کونے میں ایک تھوڑا سا زیادہ عمر کا بندہ تھا, لہیم شہیم لمبا چوڑا قد, اس کا مونچھیں بڑی لمبی چوڑی اس نے رکھی ہوئی تھی, اس کے قریب چلا گیا. تو اس نے بولا ہاں بھائی سلیم خیر تو ہے. کہ ہاں وہ ایسا وہ جانا تھا نا, گاؤں جا رہا تھا, میں نے کہا چلو سلام دعا کرتا رہوں, رات کو یہاں گزاروں گا میں, پھر صبح میں. کہ یہ میرا دوست ہے عرفان, بہت اچھا آدمی ہے, بہت مطلب آپ دیکھیں قد کار دیکھیں کیا جوان ہے یہ وہ آنکھوں میں اشارہ کر دیا اس نے. کہ ہاں یار میں تمہارا دوست ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا تگڑا بندہ ہے, چلو بھائی اس کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ, وہاں اس کو آرام کرنے دو, کھانا وانا کھلاؤ اس کو. تو سلیم صاحب اس کو لے کے وہ عرفان صاحب کو کمرے میں گئے, دوسرے کمرے میں جو ذرا فاصلے سے تھا.
دروازہ کھولا، اندر ایک ہی چارپائی بچھی تھی، بہت بڑا ہال کمرہ تھا، ایک کھڑکی تھی بند تھی جو. کہہ رہے عرفان بھائی بیٹھو یار، کھانا میں لے کے آتا ہوں. وہ بیٹھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا انتظار کرتے کرتے، وہ بندہ ہی نہیں آیا مڑ کے. آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تو ایک لمبا چوڑا بندہ مونچھوں والا، لو بھائی آپ کھانا کھا لو. اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے دوران اس نے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے سلیم بھائی؟ کہہ لے وہ آ رہا ہے، آپ کھانا کھاؤ بے فکری سے. وہ کھانا کھانے لگا، وہ چلا گیا، دروازہ پیچھے سے بند کر دیا. یہ کھانا کھانے کے کم از کم 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا. سلیم صاحب تو نہیں آئے. دیکھا تو دروازہ کھولا تو وہی جو چودھری صاحب تھے، ان کے جو بڑے تھے اس گروپ کے، وہ چلے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، وہ بھی ایسی بڑی بڑی مونچھوں والا. کہہ لیں چودھری صاحب سلیم بھائی نہیں ہے. کہہ لیں باپ تو نے ساری زندگی یہیں رہنا ہے؟ کہہ لیں میں تو سلیم کے ساتھ آیا، مجھے تو وہ اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہے وہاں اپنے گاؤں میں. کہہ لیں اوے سلیم ہمارا کارندہ ہے، اس نے ہم سے 10,000 روپے لیے تھے، ہمیں صرف ایک بندے کی ضرورت تھی، ہم باہر کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، ہمیں ایک بندے کی ضرورت تھی، وہ باہر جاتا تھا، اس نے بندہ لا کے دے دیا تمہاری شکل میں. ہمیں ایک بندہ چاہیے تھا جو ہمارے لیے جو یہاں پر جمع ہے ان کے لیے لکڑی کاٹ کے لائے، وہ کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، اس طرح بھی کام کاج کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا. ہم نے اس کو کہا ہوا تھا. اس کی سٹی کو اس نے بولا یہ کتنا کمینہ انسان ہے، اندر سے وہ تو سوچ رہا تھا. پھر اب تو بھاگنے کی سوچی بھی نہیں یہاں پر، اور یہ ریوالور دیکھ رہا ہے، یہ ساری گولیاں تیرے سر میں اتار دوں گا. یعنی اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس کو بہت کچھ کہا. اب یہ بیچارہ اندر سے ڈرا ڈرا، کیونکہ اس کو ایسے ماحول کی عادت ہی نہیں تھی. اچھا جو دوسرا بندہ لے کے آیا تھا چودھری، اس سے کہنے لگا اے شیدے اس کو لے کے جائیے کل صبح، اور کھوتے کو بھی لے جانا باہر سے، یہ لکڑیاں کاٹے گا، تو بس نگرانی کرے گا اس کی، اگر یہ وہاں گڑبڑ کرے کچھ تو یہ کھلی اجازت ہے، اس کے 2-3 ٹکڑے کر کے وہیں گاڑ کے آ جائیے. تو پتہ لگا، اس نے خود تعارف کروایا سردار نے کہ بھائی میں یہاں کا سردار ہوں، اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اشتہاری ہیں، ونڈے ہیں، ان پہ مرڈر کے کیسز ہیں، اغوا کے کیسز ہیں، تاوان کے کیسز ہیں. کہ لے یہاں پر ان کا یہ بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جرم کر کے کوئی آتا ہے چھپنے چھپانے کے لیے، وہ اس کو اپنے پاس پناہ دے دیتے ہیں. اب وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے، کھانے کو ملتا ہے، اس کو پینے کو ملتا ہے، عیش ہوتی ہے اس کی، پھر کیا ضرورت ہے باہر کی مطلب پریشانیوں کی. اب تو بھی ہمارا حصہ ہے. اس کے بعد کہتا ہے شدت اس کا خیال رکھیے، چلا گیا وہ. اب شیدے صاحب صبح کو اپنے گدھے کو لیا اور اس کو لیا جناب کلاڑا لیا اور جنگل پہنچ گئے. جنگل میں جناب علی اس کو کلاڑی تھی کہ لے بھی لکڑیاں کاٹ جمع کر، میں اس کو گدھے پہ لاد کے لے جاؤں گا. اب یہ لکڑیاں کاٹ رہا، صبح سے شام، صبح سے دوپہر تک لکڑیاں کاٹنا اس کا کام تھا. بس لکڑیاں کاٹ رہا، دوپہر تک وہ لکڑیاں کاٹتا تھا. اس کے بعد دوپہر کے بعد جناب وہ گھر جاتا تھا، سارے برتن ورتن دھوتا تھا، کپڑے دھوتا تھا. کھانا ان کو مست ملتا تھا، بڑا مطلب وی آئی پی کھانا ان کے لیے آتا تھا، اور وی آئی پی ان کے لیے یعنی فروٹ اور وی آئی پی قسم کا ان کو ڈرائی فروٹ ملتا تھا. کھانے میں عیش تھے ان کے. تو وہ عرفان کو بھی بچا کچا مل جاتا تھا. بس تکلیف تھی تو قید کی. اب وہ یہ سوچ کے پریشان کہ میری ماں تو مر جائے گی جب تک مجھے نہیں پائے گی، وہ پریشان ہوگی. وہ 2-3 دن گزر گئی یہ سوچ کے، اور یہ اس عرصے میں بڑا پریشان، ٹینشن، بڑی سچ بات ہے. ایک بندہ قید و بند کا شکار ہو گیا. ایک دن کیا ہوا کہ یہ جنگل میں کاٹ رہا تھا لکڑیاں، تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو یہ گدھے پہ لادی، جب اس میں لکڑی زیادہ ہو گئی تو وہ بندہ چھوڑنے کے لیے چلا گیا سیدھا. تو جناب وہ لکڑی کاٹتے کاٹتے ایک دم سے عجیب و غریب سی آواز آئی، جس کی ڈر گیا. اس نے دیکھا جھاڑیوں کے ایک طرف نا 2-3 سانپ یوں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے، بیچ میں کالا سانپ تھا، ایک ناگ، کالا ناگ، اور لیفٹ پہ اور رائٹ پہ براؤن کلر کے 2 سانپ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ نا تینوں، وہ جو 2 سانپ تھے براؤن، وہ کالے والے کی طرف پھن کر کے بار بار اس پہ جھپٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس سے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں سانپ جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری کے، جبکہ بلیک جو ہے وہ اس کی کیٹیگری الگ تھی. وہ غالباً اس کو مارنا چاہتے تھے، جس انداز لگ رہا تھا. یہ بڑے غور سے، کیونکہ اس نے کبھی ایسا ماجرا دیکھا ہی نہیں تھا. پھر اچانک براؤن والے سانپوں نے ایک دم حملہ کیا. ایک نے حملہ کیا اس کے منہ پہ کالے ناگ کے، اور ایک نے اس کے دم پہ حملہ کر دیا. اور جیسے ہی انہوں نے اس کو پکڑا دونوں طرف سے، اس نے بل کھائے اور وہ تینوں آپس میں لپٹ گئے بری طریقے سے. تو اب وہ نا کالا والا نا زخمی سا ہو گیا. تو اس کو تھوڑا ترس آیا، پتہ نہیں، حالانکہ انسان کا ازلی دشمن ہے سانپ، کہ یہ اکیلا اور دو مار رہے ہیں اس کو. تو پتہ نہیں اس کے دل میں یہ جب ذہن میں آ گیا کہ 2 مار رہے ہیں اس کو، یہ تو غلط ہے.
اس نے کیا کہ کلاڑی اٹھائی، ایک کو براؤن کو موقع دیکھتے اس نے بیچ میں مارا، براؤن 2 حصے میں تقسیم اور وہیں ڈھیر ہو کے مر گیا۔ براؤن والا نے جب دیکھا کہ یار میرا ایک ساتھی مارا گیا، جیسے ہی اس نے چت ہوا وہ بھاگا وہاں سے، یعنی فرار ہو گیا۔ تو کالا والا تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہا غور سے، اس کے کلہاڑ جو لے کھڑا ہوا تھا عرفان دیکھتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے یوں سر جھکایا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو، اور وہاں سے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سب بھول بھال گیا، 2-3 دن گزر گئے اس بات کو۔ تو ایک دن کیا ہوا، رات کو یہ جب لیٹا ہے بستر پہ تو اس کو نا کان کے قریب سے آواز آئی، جیسے اس کے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ کہتا دوست دوست کیسے ہو؟ ایک دم چونکا۔ اس نے تو آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، مطلب اس کو آواز تو آ رہی تھی لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان کیا، یہ کون ہے؟ تو اس نے اگنور کر دیا، آنکھیں بند کی پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، دوست کیا تم یہاں سے آزاد ہونا چاہتے ہو؟ ایک دم چونکا، اب سمجھ گیا کہ یار کوئی یہ ہے۔ کہتا آپ کون ہو، سامنے آؤ۔ کہتا میں سامنے نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے۔ آپ یہ بتاؤ آپ یہاں سے آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کہتا آپ ہو کون، پہلے یہ بتاؤ۔ کہتا میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہ میں یہاں سے آپ کو نکال سکتا ہوں، بالکل حفاظت سے نکال سکتا ہوں۔ آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کہتے میں بالکل نکلنا چاہتا ہوں، میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بہت پریشان ہوں گی میرے لیے۔ کہتے اچھا تو چلو میں کل اسی وقت آؤں گا، آپ تیار رہنا۔ دل میں بہت سارے سوال تھے لیکن وہ آواز غائب ہو گئی۔ اس نے آواز ایک بجے تم یہاں پر ہو، تو آواز کوئی بھی نہیں آئی، خاموش ہو گئے۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد جو وہ بستر پہ لیٹا ہی تھا آرام کے لیے، اس کو یہ آواز آئی، دوست کیا تم تیار ہو؟ ابھی چادر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ کہ ہاں میں تیار ہوں، لیکن تم ہو کون؟ کہ اس بات کو چھوڑو، تمہیں آزادی چاہیے، میں تمہیں آزادی دلوا سکتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کو حفاظت سے اس جنگل سے نکال دوں گا، آپ ٹینشن نہیں لو، لیکن یہ صحیح موقع ہے نکلنے کا۔ اس کے بعد جب صبح کی پہلی وہ جو روشنی ہوتی ہے تو وہ جب پھیل جائے گی تو پھر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا، آپ نے جلدی کرنا جو بھی کرنا ہے۔ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ بس دروازہ کھولو، باہر نکلو، اب میں پیچھے پیچھے ہوں، مجھے آپ مڑ کے مت دیکھنا، میں جو کہتا جاؤں گا جیسے کہتا ہے وہ آپ کرتے جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں کروں گا بات، جواب دوں گا، لیکن کیا ہے آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا، پریشان نہیں ہونا، میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن کیا ہے لیکن حفاظت دوں گا آپ کی۔ یہ کہہ کے جناب اس سے فٹافٹ دروازہ کھولا، باہر نکلا، دائیں بائیں دیکھا، وہ پوری راہداری تھی، کمرے بنے ہوئے تھے، سارے کمرے جن سے بند تھے، باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہیں کسی تقریب میں یا کسی معاملے میں وہ نکلے ہوئے تھے سارے ڈاکو، تو وہ مطمئن ہو کے نکل گیا۔ تو گیٹ پہ کوئی اتفاقی بچوں کے ساتھ نہیں تھا، تو گیٹ کھولا پھاٹک اور یہ باہر چل دیے۔ اب جیسے باہر نکلا وہ ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی آواز پیچھے پیچھے، کہ بس یہ دوست کی پگ ڈنڈی دیکھ رہے ہو؟ بولے ہاں۔ کہ بس اس پہ چڑھ جاؤ، اور اس کے بعد مڑ کے آپ نے دیکھنا نہیں اور رکنا نہیں ہے، بس جتنی تیز چل سکتے چلو، اور بس تیز چلنے میں آپ کی بقا ہے، اور جہاں آپ رکے نا، جہاں آپ نے دیر کی، اور خدا نخواستہ صبح کی پہلی کرن ہمیں جنگل میں ہی اگر ہو گئی، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو سمجھ لو کہ موت یقینی ہے تمہاری۔ تو یہ بھی اس نے اندیا دے دیا۔ اب جناب علی بڑے تیز خوف سے، وہ جنگل اتنا گھنا تھا، وہ سمجھ گیا تھا عرفان کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے مجھے وہ سلیم لے کے آیا تھا، اور وہی پگ ڈنڈی ہے۔ کہنے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ مجھے صحیح سمت میں لے کے جا رہی ہے، یہ واقعی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو ذرا بے فکری ہو گئی، رات بھر چلتے رہے۔ اب وہاں پر راستے میں کچھ ایسے معاملات بھی ان کے ساتھ ہوئے جو مطلب ایک عام انسان اگر ہوتا تو وہ شاید وہیں مر جاتا خوف سے۔ کہ ایک تو انہوں نے دیکھا جناب کہ 8-10 افراد ایک دم درختوں سے کود کے نیچے اترے، تو ان کے ہاتھ میں خنجر تھے، تو انہوں نے اترتی کوئی زور سے کہا، اوئے تو بھاگنا چاہتا ہے یہاں سے؟ ابھی ٹھہر تجھے بتاتے ہیں ہم۔ وہ خنجر لے کے جیسے آگے بڑھا تو ایک اندیکھی طاقت، اس نے ایک دم اس کا پیر پکڑا، منہ کے دولے وہ گرا ہے اور خنجر اس کے منہ پہ لگا ہے۔ اس نے کیا کہ پیر اٹھا کے اس نے گھمایا، پورا زمین پٹک دیا اس کو، دور جا کے گرا وہ۔ تو پھر دوسرا ایک دم بڑا اس کے آگے مارنے کے لیے، اس کے ساتھ بھی یہ کیا۔ الغازی جتنے لوگ آگے بڑھتے رہے ان کو وہ غیبی طاقت پاؤں سے پکڑ پکڑ کے اچھال کے وہاں پھینکتی رہی، وہ ڈھیر لگ گیا، اور جب گرے ایک دوسرے کے اوپر تو وہ سب بے ہوش ہو گئے۔
کہنے بس عرفان صاحب انہوں نے ہمارے بیچ میں ٹائم ضائع کر دیا کافی، بس تیز چلو جتنا تیز چل سکتے ہو، آپ جوان آدمی ہو، بھاگو بل کے۔ اب جو اس نے بھاگنا شروع کیا، کہیں کہیں رک جاتا تھا، تھوڑا سانس لیا، الغرضی اس طرح وہ بھاگتے رہے چلتے رہے بھاگتے رہے چلتے رہے، کافی ٹائم ان کا وہ جو راستہ طے ہو گیا۔ کچھ اور بھی ان کے ساتھ ایسی وبائیں کچھ بلائیں ٹائپ کی آئیں جو انہوں نے حملہ کیا اس پہ، تو اس غیبی طاقت نے وہاں بھی اس کی مدد کی اور ان کو چیر پھاڑ دیا، برابر کر دیا۔ تو کہنے لگے اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوتا تو میرا نکلنا ممکن نہیں تھا یہاں۔ کہنے بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن بہرحال آپ اچھے آدمی ہو اس لیے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ الغرض یہ کہ فجر سے پہلے پہلے یہ جناب علی جنگل کراس کر گئے، اور جب وہ جنگل کراس کر گئے تو پھر اس نے کہا اب دوست رک جاؤ، نکل آئے ہیں جنگل سے، اب میری حدود ختم ہو جاتی ہے، میں اس سے زیادہ آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا، یہیں تک تھا ہمارا ساتھ، اور اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا کرنا ہے، پہلے تو تھوڑا آرام کر لو۔ وہ بیٹھ گیا نیچے زمین پہ۔ کہہ لے آپ کس طرف ہو؟ کہہ لے میں سامنے ہوں آپ کے بالکل۔ کہہ لے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے محسن ہو۔ کہہ لے آپ مجھے دیکھ پاؤ گے؟ کہہ لے کیوں؟ کہہ لے اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو میں ٹھیک ہے میں آیا ہو جاتا ہوں۔ روشنی کا ایک گولہ جیسا ایک دم آیا، گرین لائٹ ہو گئی، ایک دم گرین لائٹ ہوئی، تو لائٹ کے اس طرف دیکھا اس نے کہ انسان کھڑا ہوا ہے، اور کالے رنگ کا اس نے چوکا ٹائپ کا پہنا ہوا ہے، جو سر پہ بھی اس کے آیا وہ ٹوپا، اور جناب وہ نیچے تک وہ بالکل بلیک ہے۔ اچھا اب اس کی جسامت تو انسان جیسی تھی، لیکن کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے سانپ کھڑا ہوا ہے یوں۔ اب بڑا غور سے دیکھا، اس کے چہرے پہ کچھ لگا، اندازہ ہوا اندھیرے میں کہ یہ سانپ ہے۔ کہ آپ انسان ہو؟ کہ میں انسان نہیں ہوں، میں وہی ناگ ہوں جس کی تم نے زندگی بچائی تھی ابھی کچھ دن پہلے۔ کہنے ہاں ہاں ہاں۔ کہنے بس مجھے اس دن سے تمہاری وہ تھی فکر، مجھے پتا تھا تمہیں یہاں پر قید کیا گیا ہے، تو میں نے تمہارا مائنڈ بنایا پہلے، اور جس دن وہ لوگ کسی شادی میں کسی تقریب میں گئے تھے، میں نے کوئی چیز ذہن میں تھی کہ میں یہ جیسی جس دن آگے پیچھے ہوں گے سارے میں آپ کو نکال دوں گا یہاں سے، اور دوسرے دن اتفاق کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں آپ کو آج رات کو لے کے یہاں سے نکل آیا۔ تو کہنے کہ ہم دوبارہ کب مل سکتے ہیں؟ کبھی اب کبھی نہیں مل سکتے۔ آپ نے مجھ پہ احسان کیا میری جان بچا کے، میں نے آپ کی جان بچا کے احسان کیا، حساب برابر، تو ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ چلیں اب آپ یوں کیجیے، یہاں تھوڑا سا راستہ اور چلیں گے آپ تو وہاں پر ایک کچی سڑک نظر آئے گی، تو پہلی لاری یہاں سے گزرے گی، اس پہلی لاری پہ آپ بیٹھیں گے، اس کو آپ کہیں گے گجرانوالے کی لاری اڈے اتار دے، وہ وہاں اتار دے گا۔ آگے آپ کا علاقہ ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کی جیب میں نے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں، اس میں بہت سارے روپے بھی ہیں اور بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں۔ آپ کو گھر جا کے نکالنا، یہاں نہیں نکالنا راستے میں، بس پیسے ضرورت کے مطابق نکال کے جو تمہیں لاری والے کو دینے کی ضرورت ہو وہ نکال کے اتنی دینا، اور مت نکالنا پیسے زیادہ۔ تو اب گھر جا کے جناب آپ سکون سے اپنا جو مرضی کو چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنا گھر بساؤ، میرے لیے دعا کرنا۔ یہ کہہ کے وہ چل دیا، وہ واپس پگڈنڈی کی طرف۔ مسکرا کے دیکھا، انہیں ہاتھ ہلایا لڑکے نے، عرفان نے، اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اب جناب جیسی وہ کچے روڈ پہ پہنچا تو تھوڑی دیر ویٹ کیا اس نے اندھیرے میں۔ اب چونکہ اتنا اندھیرے سے گزر کے آیا تو اس کو ڈر و خوف ختم ہو گیا تھا، تو وہاں سے لاری آ رہی تھی، وہ بیٹھا اس میں، جناب وہ اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ گجرانوالہ کے اسٹاپ پہ پہنچ کے لاری اڈے، وہاں سے اس نے اپنا ڈسکے کی گاڑی پکڑی اور جناب میری وہاں سے وہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اسٹاپ بیچ میں پڑتا نہیں تھا۔ بہرحال اپنے گھر جا کے اپنے والدہ جو اس کی بہت بے چین تھی، وہ تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا منتیں مانگنی تھیں، اور جناب بڑی مطلب وہ روئی اس کو دیکھ کے کہ بیٹا میں تو مایوس ہو گئی رہی ہے۔ وہ جب اس کو حقائق کا علم ہوا تو وہ خدا کا شکر ادا کہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ان کے جو کردار ہیں اب بھی زندہ ہیں، بقول رائٹر کے جنہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا۔ یہ نئے جتنے ویورز ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اپنی جو سٹوریز ہیں، آپ کی جو آپ بیتی ہیں، وہ مجھے ای میل ایڈریس آپ اس کے ذریعے مجھے آپ بھیج سکتے ہیں اپنے واقعات، اپنی رودار۔ تو انشاءاللہ میری جلد از جلد کوشش ہوگی آپ کے واقعات کو میں آن لائن اسی طریقے سے بیان کروں تاکہ لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔